اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ دن پہلی بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، خبر ہے کہ ریاست جھارکھنڈ میں طلبہ تحریک، اسٹوڈنٹس، چھاتروں کا آندولن تیز ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ پیپر لیک معاملات جو ہے وہ رکنے کا، تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، اور جس طریقے سے جنتر منتر پر اور پورے ہندوستان میں اسٹوڈنٹس نے، چھاتروں نے آندولن کیا، اور پھر دلی پولیس نے جو گھٹیا اور یوں سمجھیے کہ نریندر مودی سرکار میں بالکل نیچ اور گھٹیا حرکت کی، اس حرکت کے خلاف اب پورے ملک میں آواز اٹھ رہی ہے۔ بچوں کو لہو لہان کیا گیا، بچوں کو مارا گیا، پیٹا گیا، واٹر کینن، پیلیٹ گن کا بھی استعمال کی خبریں آ رہی ہے۔ اب اسٹوڈنٹس کی تحریک تیز ہو چکی ہے۔ جھارکھنڈ سے خبریں آ رہی ہے کہ جھارکھنڈ اسمبلی کے چاروں طرف دفعہ 163 نافذ کر دی گئی۔ بھرتی امتحانات میں مبینہ باضابطگیوں کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ ودھان سبھا کا گھیراؤ کرنے کی بچوں نے، طلبہ نے، اسٹوڈنٹس نے تیاری کی، لیکن ودھان سبھا گھیراؤ سے پہلے ہی رانچی میں، جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی میں سخت پابندیاں لگا دی گئی، اور حکومت نے مذاکرات کا، بات چیت کا اشارہ دیا ہے کہ ہم طلبہ سے، چھاتروں سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، دوسری بڑی افسوسناک خبر، جی ہاں، بڑی افسوسناک خبر ریاست اتر پردیش سے آ رہی ہے۔ ویسے بھی میں بار بار کہتا ہوں کہ یو پی سے جب سے یوگی آدتیہ ناتھ بیٹھا ہے، نفرتوں کا زہر ہواؤں میں گھل گیا ہے، اور افسوسناک خبریں ہی وہاں سے آتی ہے۔ اب ایک بڑی افسوسناک خبر اتر پردیش سے آ رہی ہے کہ اتر پردیش کے اپ مکھیہ منتری یعنی یو پی کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ کا انتہائی گھٹیا بیان سامنے آیا ہے۔ کیشو پرساد موریہ جو اپنے بیان سے بتا رہے کہ وہ نرے جاہل ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے کہ مدارس دہشت گرد پیدا کرتے ہیں، مدارس دہشت گردی کا اڈا ہیں۔ تو کیشو پرساد موریہ کے اس بیان پر خطرناک ہنگامہ ہو رہا ہے، اور ظاہر بات ہے ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ بہت ہی نیچتا اور گھٹیا بیان ہیں کہ جن مدارس نے سوتنتر سینانیوں کا پیدا کیا، جن مدارس نے دیش کی سیوا کی، آزادی کے صف اول میں پہلی لائن میں یہاں کے پڑھنے والے کھڑے رہے، جن مدارس سے انقلاب زندہ باد کے نعرے اور انگریزوں ہندوستان چھوڑو کے نعرے لگے، جن مدارس سے تحریک ریشمی رومال چلی، جن مدارس کے علماء اور وہاں کے فارغین نے جیلوں میں زندگیاں کاٹی، انگریزوں کا مقابلہ کیا، آج وہی مدارس ان جاہلوں کو دہشت گردی کا اڈا لگ رہے ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ کیشو پرساد موریہ کا یہ گھٹیا بالکل بیان، جس پر شدید ہنگامہ ہو رہا ہے، اور کیشو پرساد موریہ کے بیان پر جمعیت علماء ہند جو سوتنتر سینانیوں کی بڑی سنگٹن ہے، اور اس سنگٹن نے دیش کی آزادی میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اس کے فی الحال جو راشٹریہ ادھیکش ہے حضرت مولانا ارشد مدنی، انہوں نے کیشو پرساد موریہ کے بیان پر سخت برہمی کا، غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ مدارس سے مجاہدین آزادی کیسے پیدا ہوئے، ان کو نہیں معلوم ہے مدارس کی تاریخ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ملک میں نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، نفرتوں کا زہر گھول رہے ہیں، ہندو مسلم پریم، ایکتا کو، امن کو، شانتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف گندی راجنیتی اور نفرتوں کی راجنیتی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے آبا و اجداد، جن کے پرکھوں نے، جن کے اسلاف نے انگریزوں سے معافی مانگی، انگریزوں سے نذرانے، ہدیے، تحفے، پیمنٹ، تنخواہیں لی، یہ وہ لوگ ہیں۔
تو خیر مدارس دہشت گرد پیدا کرتے ہیں، یہ کیشو پرساد موریہ کا گھٹیا اور نیچتا کا بیان آیا ہے، جس بیان کی ہم کڑے انداز میں نندا کرتے ہیں۔ اور مولانا ارشد مدنی نے آخر میں یہ بھی کہا کہ یہ صرف انتخابی سیاست کا حصہ ہے، یعنی یہ ایک گھٹیا قسم کی راجنیتی ہے، اسی کے ذریعے سے وہ تناؤ نفرتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں اور گھٹیا قسم کی راجنیتی کر کے، نفرتوں کی راجنیتی کر کے سطح اور اقتدار پر بیٹھے رہنا چاہتے ہیں۔ اور پھر آخر میں مولانا ارشد مدنی نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ ہم نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیں گے، بلکہ آئین، سنویدھان، پیار، محبت اور جمہوری طریقے سے، جمہوری اقدار میں اور اس کے دائرے میں رہ کر ہم ان نفرتوں کا جواب ضرور دیں گے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ اسکرین پر ایک تصویر دیکھ رہے ہیں جس میں راہل گاندھی اور ان کے ساتھ میں کچھ پڑھنے والے بیٹے بیٹیاں کھڑے ہیں۔ جی ہاں، اور میڈیا، پریس میں وہ بیان دے رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ دیکھو یہ پڑھنے والے بچے ہیں، بچیاں ہیں جو پریس کے سامنے آزادی کے ساتھ میں اپنی بات رکھ رہے ہیں، لیکن ایسے امیت شاہ اور نریندر مودی آج بچوں پر انہوں نے جو ظلم کیا، بیٹیوں کا لہو بہایا، ان پر واٹر کینن استعمال کیا، پیلٹ گن کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہے، اور بچیوں کے ساتھ میں جو چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے اس کی بھی ویڈیوز اور تصویریں وائرل ہو رہی ہے۔ آج نریندر مودی اور امیت شاہ نہ پریس کے سامنے آنے کو تیار ہے، نہ ہی پارلیمنٹ میں آنے کو تیار ہے، بلکہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ گزشتہ کل پریس کے سامنے راہل گاندھی نے ان بچوں کو لے کر کہا کہ طالبات کے گھروں میں، ان بیٹیوں کے گھروں میں جنہوں نے آندولن میں جنتر منتر پر اپنے حق کی لڑائی لڑنے کے لیے حصہ لیا تھا، ان بیٹیوں کے گھروں میں گنڈے بھیج کر معافی منگوائی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ ویڈیو وائرل ہو رہے تھے جس میں بیٹیاں معافی مانگ رہی ہے، ایسا ہے ویسا ہے اور ہم سے غلطی ہو گئی، یہ گنڈے بھیج کر معافی منگوائی گئی تھی، راہل گاندھی نے کہا۔ اور پریس کانفرنس میں باقاعدہ راہل گاندھی نے کھل کر وہ ساری حقیقتیں ان بچیوں کے سامنے بیان کی جو کچھ ان کے ساتھ میں جنتر منتر پر ہوا ہے۔ تو دہلی کے جنتر منتر پر بیٹیوں کو جس طریقے سے مارا گیا، ان کو ہریسمنٹ کیا گیا، یہاں تک کہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی، اور پولیس والوں نے جس طریقے سے ان پر واٹر کینن اور لاٹھیوں کی برسات کی، ان تمام چیزوں کا آج ملک جواب مانگ رہا ہے۔ بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، وندے ماترم، آپ نے سنا ہے کہ باقاعدہ بل پاس ہو گیا۔ اس بل کو لے کر اب ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ کلکتہ ہائی کورٹ نے ایک ریمارک، ایک کمنٹ تبصرہ کیا اور یہ کہا کہ مدارس میں وندے ماترم سے آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا۔ یہ ریمارکس کلکتہ ہائی کورٹ نے کیا ہے۔ ہم احترام کے ساتھ ہائی کورٹ سے کہتے ہیں کہ جی ہاں، آسمان زمین سب ٹوٹ پڑے گا۔ مولانا ارشد مدنی نے صاف طور سے کہا کہ وندے ماترم پر جبر، زبردستی کرنا یہ سنویدھان اور مذہبی آزادی کے خلاف ہے۔ اور مولانا ارشد مدنی نے صاف طور سے کہا کہ مسلمان صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ وندے ماترم بل پر بہت سارے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کہ وندے ماترم بل ہمارے سنویدھان، ہمارے آئین اور ہماری مذہبی آزادی اور سوتنترتا جو ہمیں سنویدھان نے دیا ہے، اس پر سیدھا حملہ ہے، کیونکہ وندے ماترم میں کچھ الفاظ، کچھ پنکتیاں ایسی ہے جو ہمارے عقیدے، جو ہمارے ایمان اور ہماری آستھا کے خلاف ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ کسی بھی حال میں ہم اپنے ایمان کے خلاف، اپنی آستھا کے خلاف کوئی بھی لفظ بول نہیں سکتے ہیں۔ اور اب سب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وندے ماترم بل پاس کر ہی دیا گیا تو کیا یہ پڑھ لینے سے بے روزگاری ختم، بھوکمری ختم، وکاس کی گنگا بہے گی؟ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ پارلیمنٹ میں وہ بل لاؤ جس سے پڑھے لکھے بے روزگار بچوں کو روزگار ملے، جس سے روزگار بڑھے، جس سے بھوکمری ختم ہو، جس سے وکاس ہو، جس سے نفرتیں ختم ہوں۔ ایسے بل لے کر آؤ تو شاید دیش کا بھلا ہو سکتا ہے، مگر ایسے غیر ضروری بل جو صرف بانٹنے کا کام کریں گے، نفرتوں کا کام کریں گے اور اصل مدوں سے دھیان ہٹائیں گے، پارلیمنٹ میں ایسے بلوں پر بحث کر کے
ملک کا ستیاناش کیا جا رہا ہے۔ آئیے ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے جہاں CJP کاکروچ جنتا پارٹی کے سنستھاپک ابھیجیت دپکے کا ایک بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے دپکے نے کہ ہم کوئی بھی سیاسی پارٹی نہیں بنائیں گے، ہم کوئی بھی راجنیتک دل نہیں بنائیں گے، بلکہ انہوں نے کہا کہ کاکروچ جنتا پارٹی ایک پریشر گروپ کے طور پر کام کرے گی، یعنی حکومت کی غلط پالیسیوں کے خلاف، چاہے ستا اقتدار کسی کا بھی ہو، ہم حکومت کی غلط پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ہم کوئی سیاسی پارٹی نہیں بنائیں گے، اور جس کی بھی سرکار ہوگی وہ غلط قدم کوئی اٹھائے گی، طلبہ کے خلاف، اسٹوڈنٹس کے خلاف، ایجوکیشن سسٹم، تمام چیزوں کے خلاف اگر کوئی غلط قدم اٹھائے گی تو ہم اپنا پریشر، جیسے ابھی ہم نے بنایا اور دھرمیندر پردھان کو استعفیٰ دینا پڑا، بس ایسے ہی ہمارا پریشر گروپ بنا رہے گا جو پریشر کے طور پر سرکار پر کھڑا رہے گا۔ اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ ابھیجیت دپکے کی بات کتنی صحیح ثابت ہوگی۔ آئیے ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے جی ہاں، مہاراشٹر میں نان ڈیری پنیر پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ ایکچول میں پنیر جو ہے کیمیکل اور الگ الگ انداز میں بنا کر پارسل کیا جا رہا ہے، ہوٹلوں میں جا رہا ہے، بڑی چاؤ سے، بڑی دھوم سے اور مزے لے کر لوگ پنیر کی سبزی کھاتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ اتنا پنیر آتا کہاں سے ہے؟ تو اس میں بہت زیادہ یوں سمجھیے کہ کرپشن اور کیمیکل، لوگوں کی زندگی سے کھلواڑ۔ اب اس پر خبر آ رہی ہے کہ مہاراشٹر میں نان ڈیری پنیر پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے، اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا اسے 6 ماہ تک قید ہو سکتی ہے اور 1 لاکھ روپے بھی جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی جی ہاں، نریندر جی مودی کی ایک ویڈیو فیس بک سے ٹیمپرری ہٹا دی گئی تھی، کافی ہنگامہ ہوا، بھکتوں نے بھی کافی ہنگامہ کیا، اور اب خبر آ رہی ہے کہ مودی جی کی ویڈیو ہٹانے پر زکربرگ، جی ہاں، جو مالک ہے فیس بک وغیرہ کے، انہوں نے معذرت کی، یعنی معافی مانگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی فیس بک پوسٹ کو عارضی طور پر ہٹانے پر حکومت سے اظہار افسوس بھی کیا، معذرت کی، یعنی کھلے لفظوں میں یہ ہے کہ زکربرگ نے باقاعدہ معافی مانگی کہ ہم نے نریندر جی مودی کو عارضی طور پر ہٹا دیا تھا، اس بات پر ہم سوری کہتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں۔ ہاں، مودی جی کا IT سیل کسی کی بھی ویڈیو کے خلاف غلط کمنٹ کر سکتا ہے، جھوٹی کمنٹ YouTube کو کر سکتا ہے، فیس بک کو کر سکتا ہے، رپورٹ کر سکتا ہے، وہ سب کر سکتا ہے، جھوٹی افواہیں پھیلا کر ملک میں نفرتیں پھیلا سکتا ہے، سب کر سکتا ہے، لیکن مودی جی کبھی بھی معافی نہیں مانگیں گے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، سیلاب نے کئی ریاستوں کو بے حال کر دیا ہے، برا حال کر دیا ہے۔ سیلاب کی وجہ سے لاکھوں افراد کے متاثر ہونے کی خبریں آ رہی ہے، اور آسام کا تو بڑا برا حال ہے۔ آسام اور کیرلا سے خبر آ رہی ہے، یعنی کیرلا میں بھی سیلاب آیا ہے، لیکن آسام کی ہلاکتیں اور آسام کی ویڈیوز، تصویریں بڑے پیمانے پر سامنے آئی ہے۔ 112 کے قریب آسام اور کیرلا میں ہلاکتوں کی خبر ہے۔ وہیں پر اڑیسہ سے بھی خبریں آ رہی ہے کہ اڑیسہ کے 22 ضلعوں میں سیلاب سے 8 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور خصوصاً آسام کے بدترین حالات کو دیکھ کر جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی یونٹ نے آسام سیلاب متاثرین کے لیے امداد کی اپیل بھی کی ہے۔ اس وقت ملک کی ریاست آسام کا ایک حصہ زبردست سیلاب کی زد میں ہے۔ حکومت آسام کی رپورٹ کے مطابق 18 اضلاع میں تقریباً 7,21,000 افراد اس سیلاب سے پیڑت ہیں، متاثر ہوئے ہیں، اور 2700 گاؤں بری طرح آسام کے سیلاب کی زد میں ہیں، اور 100 کے قریب لوگ آسام میں ہلاک ہوئے ہیں، اور 40-50 سے زیادہ لوگ ابھی بھی لاپتہ ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی مدد اللہ العالی نے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے آپ تمام سے اپیل کی ہے کہ ہم ان بھائیوں کی مدد کریں۔ جمعیت علماء کی یہ تاریخ رہی ہے کہ جمعیت علماء یہ ایک ایسی تنظیم، یہ ایک ایسی سنگھٹن ہے جو بلا تفریق مذہب و ملت، یعنی ذات اور دھرم دیکھے بغیر قدرتی آفات میں متاثرین کی امداد کرنا اپنا فریضہ سمجھتی ہے۔
اس لیے آپ تمام سے درخواست ہے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں آپ آسام سیلاب متاثرین کی دل کھول کر مدد کریں. تعاون کے لیے باقاعدہ اسکرین پر اکاؤنٹ کی تفصیل دی جا رہی ہے, بارکوڈ بھی ہے, آپ اسکین ڈائریکٹ کر سکتے ہیں, اور اکاؤنٹ نمبر بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اکاؤنٹ میں بھی آپ ڈائریکٹ جمعیت علماء کے آپ روانہ کر سکتے ہیں. اور صدر محترم مہاراشٹر یونٹ مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی, ان کا موبائل نمبر بھی ہے. ایسے ہی مفتی محمد یوسف قاسمی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء مہاراشٹر, ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی آ رہا ہے. مولانا اشتیاق احمد قاسمی خازن جمعیت علماء مہاراشٹر, ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی اسکرین پر آ رہا ہے. آپ مزید معلومات کے لیے ان لوگوں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. حضرات بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, مہاراشٹر میں, صوبہ مہاراشٹر میں ڈاکٹروں نے غیر معینہ مدت کی ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے. مہاراشٹر میں ڈاکٹروں نے غیر معینہ مدت کی ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ او پی ڈی سروسز بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے, لوگوں کو کافی تکلیف ہو رہی ہے, مریض پریشان حال ہے, او پی ڈی خدمات شدید متاثر ہوئے ہیں. خبریں ہیں کہ مکسوپیتھی اور ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کو ایلوپیتھک دواؤں کی اجازت پر یہ وواد کھڑا ہوا ہے. یعنی ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے جو غیر معینہ مدت پر ہڑتال پر آ گئے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کو ایلوپیتھک دواؤں کی اجازت کیوں دی جا رہی ہے. اب یہ تمام مدعا کافی گرمایا ہوا ہے. پرسوں ہم نے بھارت کے بلکہ مہاراشٹر میں ہمارے خاص طور سے جلگاؤں ضلع کے لیے یہ بڑی بات ہے کہ جلگاؤں ضلع میں کینسر اسپیشلسٹ بہت ہی ماہر ڈاکٹر, یوا ڈاکٹر نیلیش چانڈک ہے, جن کا میرے گھر سے قریب 3 کلومیٹر پر بڑا ہاسپٹل ہے, چانڈک کینسر ہاسپٹل. تو پرسوں میں نے ان سے ملاقات بھی کی, ان کے ہاسپٹل میں گیا. وہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ مہاراشٹر میں ڈاکٹر آخر ہڑتال آندولن کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ ہومیوپیتھک اور میکسوپیتھی ڈاکٹروں کو ایلوپیتھک دواؤں کی اجازت دی جا رہی ہے, جس پر ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی زندگی سے کھلواڑ ہوگا اور میڈیسنس کا اور خاص طور سے اس فیلڈ کا مس یوز ہوگا اور لوگوں کی زندگیوں سے کھلواڑ ہو سکتا ہے. اس لیے مہاراشٹر میں ڈاکٹروں نے غیر معینہ مدت کی ہڑتال کا اعلان کیا ہے. آخری بڑی خبر, جی ہاں, ہائی کورٹ نتن گڈکری پر بڑی مہربان ہے. جی ہاں, وزیر ٹرانسپورٹ ہے ہمارے نتن گڈکری, پرسنلی بڑے اچھے آدمی ہیں, لیکن ان کا ایک بیان آیا تھا کہ دبئی کے پرنس نے جو ہے ان کو مانگا ہے, مودی جی سے کہا ہے کہ بس 6 مہینے کے لیے ہم کو نتن گڈکری کو دے دو. تو اب ان کا یہ بیان, اور پھر ابھی بھارت میں سڑکوں کا جو برا حال ہے, اور خاص طور سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے دور میں جو کرپشن بڑھ گیا ہے اور سڑکیں پل بنتے ہی گر رہے ہیں. ابھی ہمارے یہاں کا پل جو ہے, ابھی جو ہمارے یہاں کا جو جلگاؤں سے ہائی وے بائی پاس نکلا ہے, ابھی اس کا صحیح انداز میں اوپننگ بھی نہیں ہوا ہے کہ جناب ایک حصہ اس کا گر گیا ہے اور ابھی وہ راستہ پورا بند کر دیا گیا ہے. سرکار کس کی ہے؟ بھارتیہ جنتا پارٹی کی. کرپشن, جی ہاں, کمیشن, نیتاؤں کا کون؟ سب بھارتیہ جنتا پارٹی. اب بھارتیہ جنتا پارٹی کے دور میں بدترین برا سے برا حال ہوا ہے, لوٹ مار بے حد ہو رہی ہے, سڑکیں بری ہے اور ٹول ٹیکس بھاری وصول کیا جا رہا ہے. اب نتن گڈکری کے اس بیان کو لے کر کافی ویڈیوز بنی کہ نتن گڈکری سے کا وہ بیان, اور لوگ پھر گڑوں میں گرتے ہوئے, گاڑیاں گرتے ہوئے بتا رہے, اور کافی نتن گڈکری کا مذاق اور میمس بنائے گئے ہیں. تو ہائی کورٹ اب نتن گڈکری پر مہربان ہو گئی اور سب کو خبردار کر دیا, جنتا کو, یوٹیوبرس کو, تمام مذاق بنانے والوں کو, کہ یاد رکھو نتن گڈکری کا مذاق نہیں بنانا. E20 جو تنازع ہے, یعنی وہ جو پیٹرول میں مکسنگ کر رہے ہیں نتن گڈکری جی, پہلے اگر کوئی مکس کرتا تھا تو اس کو جیل ہو جاتی تھی. اب خود حکومت مکس کر کے آپ کو پیٹرول دے گی, تو اس پر اگر کوئی سوشل میڈیا پر کچھ طنز کرے گا, کمنٹ کرے گا, میمس بنائے گا, جوک بنائے گا, تو ان پر کارروائی ہو سکتی ہے. ہائی کورٹ نے ایسا نتن گڈکری پر مہربان ہوتے ہوئے ہائی کورٹ نے اعلان کیا ہے کہ ہمارے اس پیارے کا کوئی مذاق نہ بنائیں.
मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा, हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट